Assalamu alaikum dear students. Welcome to Versatile Point. Today our topic is History of Computer or the Evolution of Computer. लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा मशीन और डिवाइस में फ़र्क देख लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के लिए हम ये दोनों लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन होता रहता है कि हम कंप्यूटर को मशीन कहें या डिवाइस। कंप्यूटर फील्ड के हवाले से आपको ये बात मैं समझा रहा हूँ। वैसे इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर ये एक अलहदा बहस है। डियर स्टूडेंट्स, मशीन इज़ एनीथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट, यानी मशीन ऐसी चीज़ है जिसको इस्तेमाल करने से इंसान अपने काम को बेहतर अंदाज में कर सकता है। यानी मशीन इंसान के काम करने में मदद देती है। मशीन के इस्तेमाल से इंसान की कोशिशें कम होती हैं। मशीन आपकी ज़िंदगी को आसान बनाती है। मशीन मैनुअल भी हो सकती है, यानी जिसको हाथ से चलाया जाए, मैकेनिकल भी हो सकती है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है और सोलर मशीन भी हो सकती है। जैसे कुछ मशीनें हम देखते हैं, सिलाई मशीन, आजकल सिलाई मशीन के साथ भी मोटर लगा दी गई है। कीमा करने वाली मशीन, वॉशिंग मशीन, घास काटने वाली मशीन, फसलें काटने वाली मशीन, आटा बनाने वाली मशीन जिसको हम चक्की कहते हैं, कैलकुलेटर वगैरह, ये सारी मशीनें ही कहलाती हैं, जिनमें मैनुअल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं। नाउ डिवाइस इज़ यूज्ड टू मेक मशीन ऑपरेशंस स्मूथ। डिवाइस टर्म आम तौर पर कंप्यूटर फील्ड में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। डिवाइस वो चीज़ है जो मशीन के कामों को हमवार करने के लिए इस्तेमाल होती है। कंप्यूटर फील्ड में जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर या प्रिंटर वगैरह डिवाइसेस कहलाती हैं। कंप्यूटर फील्ड में आम तौर पर डिवाइस अलहदा इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि सिस्टम यूनिट के साथ डिवाइसेस को लगाकर इनसे काम लिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, हर मशीन एक डिवाइस होती है, लेकिन हर डिवाइस को मशीन नहीं कहा जा सकता। तो इससे हमने जाना कि कंप्यूटर के लिए ये दोनों अल्फाज डिवाइस और मशीन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक बहुत ही पावरफुल और स्मार्ट मशीन है जो बहुत से काम सर अंजाम देती है, जिसको हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स में तफसील से देखा था। डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। आज के कंप्यूटर्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई रातों रात ये नहीं बन गए हैं, बल्कि यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा है और बहुत ज़्यादा लोगों का काम इसमें शामिल है। कहा जाता है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी ज़रूरत ईजाद की माँ है। ये बात कंप्यूटर के लिए बिल्कुल दुरुस्त आती है। इंसान ने जब चाहा कि कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए कोई तेज़ मशीन हो, तो वहाँ से हम कहते हैं कंप्यूटर की इब्तदा हुई। पहली डिवाइस जहाँ से हम कहते हैं कंप्यूटर की इब्तदा हुई वो अबैकस है, जिसे सोरोबान भी कहा जाता है और काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं। अर्लीस्ट अबैकस तकरीबन 2400 BC में बेबीलोनिया में ईजाद हुआ था, जो कि लकड़ी का एक बॉक्स था जिसके अंदर तारें लगी हुई थीं और उनके ऊपर बीड्स थीं। इस डिवाइस को कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट डिवाइस नेपियर्स बोन या कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर भी कहलाती है, जो कि जॉन नेपियर ने 1640 में ईजाद की। ये एक और मैनुअल डिवाइस थी जिससे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर रूट
کیوب روٹ وغیرہ فائنڈ کیے جاتے تھے۔ شروع میں ہاتھی دانت کے اوپر ٹیبلز بنائے گئے، بعد میں لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ نیکسٹ ڈیوائس پاسکیلین، جسے بلیز پاسکل نے 1642 میں بنایا۔ یہ پہلی میکینیکل ایڈنگ مشین تھی جس کی مدد سے صرف ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن کی جا سکتی تھی۔ اسی بلیز پاسکل کے نام پر بعد میں ایک کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج کا نام بھی پاسکل رکھا گیا۔ پاسکل کی اس ڈیوائس کو پاسکل کیلکولیٹر بھی کہا جاتا تھا۔ نیکسٹ ڈیوائس اسٹیپڈ ریکونر۔ یہ ڈیوائس گاڈفریڈ ولہیلم وان لیبنز نے 1672 میں بنائی۔ اس نے پاسکل کی ڈیوائس پاسکیلین میں ایکسٹرا فیچرز یعنی ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کا اضافہ کیا۔ اس ڈیوائس کو فرسٹ ملٹیپلیکیشن کیلکولیٹر بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ڈیوائس جیکارڈ لوم، جسے جوزف میری جیکارڈ نے 1804 کے اندر بنایا۔ اس مشین کے اندر پنچ کارڈ کا آئیڈیا دیا گیا، پنچ کارڈز کو استعمال کیا گیا۔ بعد میں بننے والی مشینز میں ان پٹ دینے کے لیے پنچ کارڈز کو ہی استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈیوائسز آتی ہیں ڈفرینس انجن اینڈ انالائٹیکل انجن، جنہیں چارلس بیبیج نے بنایا۔ ڈفرینس انجن 1822 میں چارلس بیبیج نے بنایا، جو کہ بیسک ارتھمیٹک آپریشنز پرفارم کر سکتا تھا، لیکن یہ زیادہ مقبول ڈیوائس نہیں ہوئی۔ اس کے کچھ سالوں بعد بیبیج نے پھر انالائٹیکل انجن بنایا، جو کہ بہت پاپولر ہوا۔ انالائٹیکل انجن ایک آٹومیٹک مشین تھی جس کی ایوریج سپیڈ 60 ایڈیشنز پر منٹ تھی۔ نیکسٹ فرسٹ کمپیوٹر پروگرامر۔ لیڈی آڈا لولیس کو کمپیوٹر کی پہلی پروگرامر کہا جاتا ہے، جس نے چارلس بیبیج کی ڈیوائس انالائٹیکل انجن کے لیے پہلے پروگرام لکھا تھا۔ لیڈی آڈا لولیس چارلس بیبیج کے ساتھ ہی کام کرتی تھی۔ نیکسٹ پاپولر ڈیوائس ٹیبولیٹنگ مشین ہے، جو کہ ہرمن ہولریتھ نے بنائی۔ اس نے پنچ کارڈ کا آئیڈیا یوز کیا اور ان پٹ کے لیے پنچ کارڈز کو ہی استعمال کیا۔ یہ پہلی الیکٹرو میکینیکل مشین تھی جسے 1890 میں 1890 میں امریکہ کی مردم شماری میں ڈیٹا پر پروسیس کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، اور یہ بنائی بھی اسی مقصد کے لیے گئی تھی۔ اس کے بعد میں آنے والے ماڈل بزنس اپلیکیشنز میں بہت زیادہ استعمال ہوئے۔ نیکسٹ ڈیوائس مارک 1، جو کہ 1937 سے لے کر 1944 کے عرصے میں بنائی گئی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیٹس آپ کو مختلف جگہوں پر مختلف مل سکتی ہیں۔ میں نے وہ ڈیٹس لکھی ہیں جو زیادہ جگہوں پر اور اچھی بکس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ مارک 1 کو آٹومیٹک سیکوینس کنٹرولڈ کیلکولیٹر بھی کہا جاتا تھا، جسے ہارورڈ یونیورسٹی کے ہوورڈ ایکن نے IBM کے کولابوریشن سے بنایا۔ یہ مشین بھی پانچ کارڈز پر بیس کرتی تھی اور الیکٹرو میکینیکل کمپیوٹر کہلاتی تھی۔ یہ مشین تقریباً 50 فیٹ لانگ اور 8 فیٹ اونچی تھی، یعنی مشین کا سائز کافی بڑا تھا۔ نیکسٹ ڈیوائس اٹانوس آف بیری کمپیوٹر، جو 1932 سے 1942 میں ڈیولپ ہوئی۔ اسے ABC بھی کہا جاتا ہے، جسے ڈاکٹر جان ونسنٹ اٹانوسوف اور اس کے اسٹوڈنٹس کلفورڈ بیری نے بنایا تھا۔ اس مشین میں انٹرنل لاجک کے لیے 45
ویکیوم ٹیوبز کو استعمال کیا گیا تھا اور سٹوریج کے لیے کیپیسٹرز کو یوز کیا گیا تھا۔ نیکسٹ ڈیوائس ENIAC یا ENIAC کہلاتی ہے، جو 1943 to 1946 کے عرصہ میں ڈیولپ ہوئی۔ ENIAC stands for الیکٹرانک نومیریکل انٹیگریٹر اینڈ کیلکولیٹر۔ کہیں پر ہمیں کیلکولیٹر کی جگہ کمپیوٹر بھی لکھا ہوا ملتا ہے۔ یہ پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر کہلاتا ہے۔ اس کمپیوٹر کو پروفیسر جے پریسپر ایکرٹ اینڈ جان میچلے نے ڈیولپ کیا۔ اس مشین کی ساری کنسٹرکشن مور اسکول آف انجینئرنگ USA میں ہوئی۔ اس مشین کو USA کی ملٹری کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ اس مشین میں تقریباً 18,000 ویکیوم ٹیوبز استعمال ہوئی تھیں۔ یہ مشین تقریباً 1800 اسکوائر فیٹ جگہ گھیرتی تھی، یعنی اس مشین کو رکھنے کے لیے تقریباً 20 بائی 40 اسکوائر فیٹ روم کی ضرورت ہوتی تھی۔ نیکسٹ EDVAC۔ EDVAC stands for الیکٹرانک ڈسکریٹ ویریبل آٹومیٹک کمپیوٹر، جسے ڈاکٹر جان وان نیومین نے ڈیولپ کیا۔ اس مشین کو فاسٹ اسٹورڈ پروگرام کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اس مشین میں پروگرامز اور ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے کمپیوٹر میموری کا استعمال کیا گیا۔ پروگرامز اور ڈیٹا میموری میں بائنری فارم میں محفوظ ہوتے تھے، یعنی EDVAC میں بائنری لینگویج سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا۔ نیکسٹ EDSAC۔ EDSAC stands for الیکٹرانک ڈیلے اسٹوریج آٹومیٹک کیلکولیٹر، جسے برٹش سائنسدانوں کے ایک گروپ نے کیمبرج یونیورسٹی کے اندر بنایا۔ یہ مشین 1500 to 4000 مائکرو سیکنڈز میں ڈیٹا کو کیلکولیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ نیکسٹ موسٹ پاپولر ڈیوائس یونیویک 1، جسے پروفیسر جے پریسپر ایکرٹ اینڈ جان میچلے نے ڈیزائن کیا تھا، جنہوں نے ENIAC بھی بنایا تھا۔ یونیویک اسٹینڈس فار یونیورسل آٹومیٹک کمپیوٹر۔ یہ پہلا جنرل پرپز الیکٹرانک ڈیجیٹل کمپیوٹر تھا، یعنی اس کمپیوٹر کی مدد سے مختلف کام سر انجام دیے جا سکتے تھے۔ یونیویک کو 1951 میں سینسس بیورو میں انسٹال کیا گیا، جہاں پر تقریباً 10 سال تک لگاتار استعمال ہوتا رہا۔ اس کے بعد کے ماڈل بزنس اور سائنٹیفک پرپزز کے لیے استعمال ہوئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر کافی لینتھی ہو گیا ہے۔ نیکسٹ اسی ٹاپک کو ہم آگے بڑھائیں گے اور جنریشنز آف کمپیوٹر کو دیکھیں گے۔ شکریہ۔